السلام علیکم میرے عزیز بہن بھائیوں۔ آج کل میں جو الزائمرس کا جو ٹاپک ہے اس میں زیادہ تر قانونی جو معاملات ہیں ان کے اوپر میرا زیادہ فوکس ہے۔ تو یہ قانونی معاملات بھی گھر میں درپیش ہوتے ہیں، اور ایک سٹیج ہوتی ہے کہ انسان جو گھر والے ہیں، مریض کے جو اور رشتہ دار ہیں، قریبی رشتہ دار، ان کو ان معاملات سے واسطہ پڑتا ہے۔ تو یہاں برطانیہ میں پچھلے دنوں ایک وکیل صاحب بلائے تھے، انہوں نے ایک چیریٹی ہے ڈیمنشیا کیئر، تو انہوں نے بڑے اچھے قانونی مشورے دیے ہیں۔ کچھ تو وہ یہاں کے قانون کے اوپر جو ہے وہ یہاں کے جو قوانین ہیں ان پہ لاگو ہوتے ہیں، لیکن جو کچھ ہیں وہ جرنلی بھی ہو جاتے ہیں ہر گھر میں یا ہر طرح کے جو ماحول ہے یہ ملک میں، ایون پاکستان میں ان کا ہو جاتا ہے۔ ان سے کچھ مدد مل سکتی ہے۔ میں جو ہے اس چیز سے بڑی وہ ہوں، خود بھی میں نے کچھ اس طرح کی انویسٹمنٹ کی جہاں پہ یہ ریئل اسٹیٹ کی جو نت نئی کمپنیاں ہیں، رنگ برنگے پمفلٹس دکھا کے تو اس طرح سبز باغ دکھاتے ہیں کہ جو ان کا دیا ہوا گھر ہے یا فلیٹ ہے وہ جنت کا ایک کونا ہے جو آپ کو مل گیا ہے، لیکن وہ اس کے اور بھی ہوتے ہیں، اثرات ہیں ان کے اوپر، ایک اور بلاگ کرنے کی ضرورت ہے۔ لیکن اگر کسی مریض نے یہ اس طرح کی انویسٹمنٹ کی ہے، بینک میں کوئی انویسٹمنٹ ہے، انعامی بانڈز خریدے ہوئے ہیں، تو جب یادداشت ختم ہو گئی ہے، ان کو مریض کو اب ان چیزوں کی کوئی دلچسپی نہیں ہے، تو وہ ان کو کس طرح سے یہ کیا جائے، کس طرح ٹیکل کیا جائے، تو اس بارے میں جو ہے میرا یہ بلاگ ہے۔ جو وکیل صاحب نے مشورے دیے ہیں، 2-3 باتیں کی ہیں وہ میں یہاں ضرور دہراؤں گی۔ انہوں نے کہا ہے کہ جب اس طرح کی مریض میں علامات ظاہر ہو رہی ہیں اور تشخیص بھی ہو گئی ہے مرض کی، تو یہ ڈاؤن ہل پروسیس ہے، ان کی جو یادداشت ہے وہ کوئی بہتر ہونے کے بالکل چانسز نہیں ہیں، یہ کم سے کم تر ہوتی جائے گی۔ تو ایسی صورتحال میں اپنے کسی قریبی رشتہ دار، بیٹا بیٹی، بہن بھائی یا پھر کوئی دوست، قابل اعتبار دوست کو آپ اپنے اس کانفیڈنس میں لیں، اعتماد میں لیں، اور کوئی ایک پاور آف اٹارنی کر دیں۔ وہ تو مشورہ دے رہے ہیں کہ ایک سے زیادہ ہوں، تاکہ اگر خدا نخواستہ ایک آپ کے کسی موقع پہ کہیں کسی دوسرے ملک میں ہیں یا کہیں سفر میں چلے گئے ہیں، وہ ریپریزنٹ نہ کر سکیں تو دوسرا موجود ہو۔ اس کی فیس ہے یہاں پہ جو لوکل ہے چارجز، وہ ایک پاور آف اٹارنی جب آپ مقرر کرتے ہیں تو 250 پاؤنڈ آپ کو پے کرنا ہے وکیل کو، اور اس کے بعد وہ ریپریزنٹ کرے گا کورٹ میں مریض کو، جو پاور آف اٹارنی ہے۔ جو اٹارنی ہے وہ قانونی خط دیکھ سکے گا، ان کے جواب دے سکے گا، کورٹ میں ریپریزنٹ کر سکے گا، لیکن وہ ان کی پراپرٹی میں کوئی خریدنے کا یا اس میں پروفٹ کمانے کا روادار نہیں ہوگا، اس کو اس میں کوئی وہ حقدار نہیں ہے، یہ وہ نہیں کر سکے گا، صرف اس کو نمائندگی دی گئی ہے۔ تو دوسرے انہوں نے کہا کہ جب ایک سٹیج آتی ہے تو وصیت ضرور بنا دیں۔ پاکستان میں تو شریعہ کا قانون ہے، حصے مقرر ہیں، وہ ان کے مطابق اگر خوش اسلوبی سے کیا جائے یہ معاملہ طے تو سب کو اپنا قانونی حصہ مل سکتا ہے شریعہ کے مطابق۔ لیکن یہاں پہ اگر آپ کے پاس ایک خاص اس حد کے بعد وہ پراپرٹی ہے تو وہ پھر وارثوں کو نہیں جائے گی، وہ گورنمنٹ وارث بن جاتی ہے اور مریض کو دیکھ بھال کرنے کے بہانے وہ ہتھیا لیتی ہے۔ تو اس سلسلے میں وہ کہہ رہے ہیں کہ وصیت ہو اور بچوں کے نام کیا ہو، جو بھی وارث ہیں ان کے نام کر دی جائے پراپرٹی، تو پھر گورنمنٹ اس اثاثے کے ساتھ نہیں چھڑ سکتی۔ یہ بڑے مشکل فیصلے ہیں، بڑا مشکل دور ہوتا ہے، جذبات اتھل پتھل ہو رہے ہیں، لیکن یہاں پہ پریکٹیکل ہونا پڑے گا اور اس چیز کو بہت اچھے طریقے سے خوش اسلوبی سے لے کر چلنا ہوگا کہ کیا تقسیم کی جائے، کہاں پہ یہ سارے اثاثے یا ان کی جو سیونگز ہیں وہ کہاں ہیں، اور جو اٹارنی ہیں وہ اپنی پوری دیانتداری کے ساتھ ان معاملات کو سنبھالے اور باقی وارثوں تک اس چیز کو پہنچائے۔ زندگی میں تو یہ ایسے نہیں ہوگا، لیکن جب خدا نخواستہ
موت واقع ہو جاتی ہے تو پھر اس میں یہ قانونی جو چارہ جوئی وغیرہ یہ اٹارنی بھی کرے گا، اور حصے جو جس طرح بھی ہیں تقسیم ہو جائیں گے۔ اگر وصیت ہو تو پھر تو معاملہ بہت ہی آسان ہو جاتا ہے، وہ اپنے اپنے جو حصہ ہے وہ سب وارثوں کو مل جائے گا۔ تو یہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے، اس میں پریکٹیکل ہونا پڑتا ہے اور پلاننگ کرنا پڑتی ہے تاکہ زندگی جو ہے آگے آسان ہو جائے، ورنہ ایک جو آپ کے گھر میں بیماری کی وجہ سے چل رہا ہے، کشمکش چل رہی ہے، امیجن کہ مریض کے بعد زندگی کے بعد قانونی اس معاملات میں پڑ جائیں تو وہاں پہ اللہ تعالیٰ اس عذاب سے تو بچا ہی دے۔ میں تو عدالتیں کچہریاں ہمارے لیے عذاب کا ایک منظر ہوتا ہے، نہ آپ کی سنوائی ہوتی ہے، نہ آپ کو کوئی صحیح مشورہ دے گا، بس ہر کوئی اپنا فائدہ اس میں دیکھے گا۔ تو اللہ تعالیٰ اس سے بچائے، اور یہ مریض کی زندگی میں ان معاملات کو آپ بڑے خوش اسلوبی سے جذبات کو ایک سائڈ پہ رکھ کے پریکٹیکلی قانونی دائرے میں رہ کے تو ان معاملات کو ضرور آپ دیکھیں۔ اور آخر میں دل کی بات جو ہے کہ وہ جو بھی دن آج آپ کو ہمیں ملا ہے اس کو ہم ایسے جئیں کہ شاید یہی آج ہمارا جینے کا دن ہے، ہنستے مسکراتے ہوئے اور بھرپور طریقے سے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں اور مریضوں کا بھی خیال رکھیں۔ اللہ تعالیٰ سب کی مدد فرمائے، آمین۔